میں نے ساؤتھ ممبئی کی ایک پرانی بلڈنگ کی 7ویں منزل پہ ایک فلیٹ میں شفٹ ہوا۔ کرایہ بہت کم تھا۔ مکان مالک ایک چپ چاپ آدمی تھا۔ ہمیشہ سگریٹ پیتا رہتا۔ چابی دیتے وقت اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا لفٹ پرانا ہے، کبھی کبھی بیچ منزل میں نہ رک جاتی ہے۔ کوئی بھوت نہیں ہے؟ ڈر لگا ہے تو سیڑھیاں یوز کرنا۔ میں تھوڑا ہنسا۔ پہلی رات جب میں کوریڈور میں گیا، مجھے گیلی چمیلی کی ہلکی سی مہک آئی۔ پوری منزل پہ کسی نے اگربتی نہیں جلائی تھی۔ کوریڈور لمبا اور پتلا تھا۔ دیواریں ہلکی ہری اور فرش گریٹس کا ایک ٹیوب لائٹ بھن بھن کر رہے تھے۔ دور اینڈ پہ لفٹ کا ڈینس والا لوہے کا دروازہ تھا۔ میں نے خود سے کہا یہ صرف نامی ہے، بھوت ووت کچھ نہیں۔ 3 راتوں کے بعد میں آدھی رات کے بعد گھر لوٹا۔ لفٹ نے ایک عجیب سی آواز کی اور دروازہ کھلا۔ مین کوریڈور میں قدم رکھا۔ چلتے وقت مجھے سامنے والے ڈور کے اوپر لگی پالشڈ میٹل اسٹرپ میں اپنی ریفلیکشن دکھا، لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ ریفلیکشن میں میرے پیچھے قریب 5 میٹر دور ایک سفید ساری میں ایک آکرتی کھڑی تھی۔ ایک جوان لڑکی، پتلی اور سندر دکھتی، معمولی سفید کاٹن کی ساری پہنے۔ اس کے لمبی کالے بال بھیگے ہوئے تھے اور کمر کے نیچے تک لٹک رہے تھے۔ وہ بالکل شانتی سے کھڑی تھی، سر تھوڑی جھکا ہوا۔ میری سانس رک گئی۔ میں جھٹ سے پلٹا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا، پوری طرح سے۔ ناممکن حد تک خالی ٹیوب لائٹ ایک باریک فلکر کیا۔ چمیلی کی مہک بہت تیز ہو گئی۔ جب میں نے واپس میٹل اسٹرپ میں دیکھا تو وہ فگر اب بھی وہی کھڑی تھی، ریفلیکشن میں، بالکل اس جگہ جہاں حقیقت مین کوریڈور خالی تھا۔ ہفتے کے بعد میں رات کے 3 بجے کھانا آرڈر ریسیو کرنے کے لیے لفٹ سے نیچے جا رہا تھا۔ پرانی لفٹ ہے، اسی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ 5ویں اور 7ویں منزل کے بیچ لفٹ نے جھٹکا دیا اور رک گئی۔ لائٹ 2 سیکنڈز کے لیے بند ہوئے، پھر واپس آئی، دھیمی اور پیلی۔ ایک ٹھنڈک میری شرٹ کے اندر تک گھس گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے پیچھے وہ لیڈی تھی، وائٹ ساری اور کریپی لیڈی۔ وہ بہت ہی ینگ تھا، وہی سفید ساری میں، اور وہیں سے مجھ کو وہ جاسمین کا خوشبو آ رہا، پر میرا آنکھیں اسی طرح دیکھنے کے لیے سوچ رہا تھا، دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بال اس کا پیر تک ہے، اور اس کا پیر دیکھا تو وہ کبھی بھی بالکل زمین پر کھڑا نہیں تھا،
وہ لیویٹیٹ ہو رہا تھا ہوا میں سوری میں وہاں ہو کر سبھی بٹنس کو دبا دیا تھا کہیں پر وہ لفٹ کو کھولنے کے لیے پر ورک نہیں ہوا تھا اسی سمے لفٹ نے ایک دم سے زور کا جھٹکا دیا تھا دروازہ نہیں کھولا لیکن لائٹ اسٹڈی ہو گیا اور وہ مڑنے لگی انسانی منی کے نہیں دھیرے اور جیسا اندھیرا ہی اس نے گھما رہا ہو اس کا شریر نارمل تھا پر اس کا شریر کلر بہت ہی وائٹ تھا کوئی مر ہو کر ہوتا ہے نا شریر ایسا جیسا کلر بدل چکا ہے اور فیس بھی نارمل تھا اس کا شادی کیسا ہے کہ وہ کوئی ریور پہ ڈوب جا کر آیا ہو آدھے سیکنڈ کے لیے مجھے اس پر ترس آیا پھر میں نے اس کی آنکھوں دیکھی وہ آنکھیں بالکل نارمل نہیں تھی وہ گہرے بیگتے کالے کھوکھلے پھول تھے دو خالی ساکٹ جو دھیمی پیلی لائٹ کو پی جا رہے تھے اور کچھ واپس نہیں دے رہا تھی وہ آ کے سیدھے مجھ کو ہی دیکھ رہا تھا وہاں پر اب تک ہوا چمیلی کی مہک اب سیر گئی تھی جیسا گندے پانی میں پھول سارے ہو اس کے ہوت ایک ہلکی خوبصورت مسکان میں مڑی پر اس کا اسمائل جیسا ہے کہ مجھ کو کریپینس دے رہا تھا کیونکہ اس کا کامبینیشن ہے وہ کالا آنکھیں مجھ کو ڈرایا تھا اسی سمے وہ لفٹ شروع ہوا تھا مجھے یاد نہیں کہ میں اس لفٹ سے کیسے نکلا دروازہ سڑک کا کھولا اور میں 7 منزل تک سیڑھیوں سے بھاگا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا 2 دن بعد میں نے اپنے لیز توڑ دیا مکان مالک اب بھی سگریٹ گھومتا ہوا بنا کچھ کہے میری پورے ڈپازٹ لوٹا دے اس نے صرف سر ہلایا جب میں نے کہا 7ویں منزل مین شہر کو دوسرے حصے میں ایک نئی چمکتے ماڈرن فلیٹ میں شفٹ ہو گیا جہاں بڑے بڑے کھڑکیاں اور تیز سفید روشنی ہے لیکن کبھی کبھی جب میرے ہالوے کی لائٹ فکر کرتی ہے یا جب میں کسی اندھیرے شیشے کے پاس سے گزرتا ہوں میں اسے پھر دیکھتا لیتا ایک ہار کی جھلکتی ہوئی ریفلیکشن شیشے میں وہ جوان لڑکی سفید ساری میں میرے پیچھے چپ چاپ کھڑی اس کے کھوکھلے خالی ساکٹ میرے سر کے پیچھے گھورے رہتے میں اب مڑتا نہیں مجھے پتا ہے وہ وہی ہے شانت اور صبر سے لفٹ کے رکنے کے انتظار کرتے ہوئے